بزدلانہ حملہ. اب ہم آپ کو بتائیں کہ پاکستان جب جواب دینا پاکستان نے شروع کیا ہے تو ایک اور سیکٹر چکوٹی سیکٹر سے بھی خبر آ رہی ہے کہ وہاں پر بھی سفید جھنڈا لہرا دیا گیا ہے. اور آئی کین سی یو اسمائلنگ حارث نواز صاحب. اور یہ ایک اور چیک پوسٹ ہے جس پر بھارت کی جانب سے شکست تسلیم کر لی گئی ہے. وہاں پر بھی سفید جھنڈا لہرا دیا گیا ہے اور وہاں سے یہ کہا جا رہا ہے بس اب ہم مزید نہیں جھیل سکتے ہیں. پاکستانی فوج کے آگے بھارتی فوج بالکل کہتے ہیں نا تاش کے پتوں کی طرح بکھر رہی ہے. اور اس وقت ایک اور سیکٹر سے خبر آ رہی ہے, چکوٹی سیکٹر سے خبر آ رہی ہے کہ یہاں پر بھی سفید جھنڈا بھارتی فوج کی جانب سے لہرا دیا گیا ہے. لائق الرحمان ہمارے نمائندے ساتھ ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. لائق ایک اور سیکٹر اور ایک اور سفید جھنڈا. بالکل صدف, اس سے پہلے جورا سیکٹر میں جورا کی جو پوسٹ تھی وہاں پر سفید جھنڈا لہرایا گیا تھا, لیکن یہ چکوٹی سیکٹر ہے, مظفر آباد میں آنے کا واحد راستہ ہے اور یہاں سے یہ ان راستوں میں سے ایک راستہ ہے جہاں سے مقبوضہ اور آزاد کشمیر کے درمیان تجارت کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا. انتہائی امپورٹنٹ پوزیشن ہے یہ جہاں پر بھارتی فوج نے سفید جھنڈا لہرایا ہے اور ان کا سفید جھنڈا لہرانے کا بڑا واضح مطلب ہے کہ انہوں نے شکست تسلیم کر لی ہے. پاکستان فوج کی یہ بہت بڑی کامیابی ہے جو پاک فوج کی طرف سے جوابی کارروائی کی گئی. چکوٹی سیکٹر میں بھی اب بھارتی فوج نے سفید جھنڈا لہرا دیا ہے. پاکستان کا مؤثر, مربوط اور جامع حکمت عملی کے تحت جو جواب جاری ہے اس میں یہ ایک بہت بڑا اپڈیٹ ہے, بہت بڑا اپسیٹ ہے بھارتی فوج کے لیے کہ انہوں نے سفید جھنڈا لہرایا ہے اور اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ وہ پاک فوج سے شکست تسلیم کرتے ہیں. نہ صرف تسلیم کرتے ہیں, وہ مزید اس سیکٹر کے اندر پاک فوج کے ساتھ لڑائی جاری نہیں رکھ سکتے. اور یہ پاکستان کی ایک دوسری بڑی کامیابی ہے. آج گزشتہ 10 سے 11 گھنٹوں کے دوران 5 طیارے پاکستان نے گرائے تھے, 2 ڈرون بھی گرا چکا ہے اور اب یہ دوسرا مقام ہے جہاں پر بھارتی فوج کی طرف سے سفید جھنڈا لہرا کر شکست تسلیم کر لی گئی ہے. جی صدر. لائق الرحمان ہمارے نمائندے آگاہ کر رہے ہیں. اور بھارت کے نقصان کا اگر ہم موٹے نقصان جو ہوا ہے اس کا اندازہ لگانا شروع کریں تو 3 رافیل طیارے, ایک MiG-29, ایک Su-30 یعنی 5 طیارے, ایک کامبیٹ ڈرون اور لاتعداد ہم اگر کہیں کہ جو لائن آف کنٹرول پر جو خلاف ورزیاں کرنے کے بعد جو سیکٹرز ہیں اس پر جو ہے بھارت کو نقصان کا سامنا کرنا پڑا. اور ساتھ ہی اب 2 سیکٹر آ گئے, ایک جورا سیکٹر, ایک چکوٹی سیکٹر. یہاں پر سفید جھنڈے لہرا دیے گئے ہیں, بھارت کی جانب سے شکست تسلیم کر لی گئی ہے. تو حارث نواز صاحب اب ٹائم ہے کہ ہم مودی صاحب کو کہہ دیں کہ ہن آرام ہے. اب یہی ان سے بات کرنی چاہیے کہ آپ نے اب کیا اچیو کیا ہے, ان سے پوچھے تو صحیح کہ آپ نے جب انیشیٹ کیا آپ نے کیا پلاننگ کی, آپ نے کیا انالیسس کیا, آپ نے کیا ریئیکشن سوچا, پاکستان کا ریئیکشن کیا ہوگا, اس کے بعد آپ کیا ریئیکٹ کریں گے, اس کا اندازہ لگائے. یہ جو سفید جھنڈا ہوتا ہے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی جو ہماری سائڈ تھی اس پوسٹ کو بالکل اڑانے کے لیے تیار بیٹھے تھے. دیٹ از دے سیڈ کہ خدا کے لیے اس کو نہ کریں, ہم سرنڈر کر دیتے ہیں. دیٹ از دا سچویشن. یعنی موت سے ڈرتے ہیں, موت سے ڈرتے, وہی ایگزیکٹ بات وہی ہے. تو اس لیے اس وقت نریندر مودی میرے خیال میں اپنے چوہے کی طرح بل میں چھپا ہوا ہے, نظر آ نہیں رہا ان کو. ان کا آرمی چیف کا نظر نہیں آ رہا, ان کے ایئر فورس چیف وہ بھی غائب ہیں. دس شوز کہ ان کو اپنے ٹروپس کے اوپر, اپنے پائلٹس کے اوپر کوئی ٹرسٹ نہیں ہے, کیونکہ نہ ٹریننگ کروائی, نئی مشین لا کے دے دینا از ناٹ این ایشو. اور حارث صاحب یہ چکوٹی سیکٹر بڑا فیمس بھی ہے, تو یہاں تو بڑے انہوں نے بڑی تیاری کے ساتھ آ کے بیٹھے ہوں گے. میں نے یہ ساری جگہ سرو کیا, میں ساری یہ ایریا میں سرو کیا ہوا ہے. یہ چھم میں, بھمبر میں, چکوٹی میں, کوٹلی میں, میں یہاں پر کرنل اسٹاف اس ایریا کر رہا ہوں, تو مجھے پتا ہے یہ کس طریقے کی پوزیشن ہے. اور بالکل کئی جگہ پر تو 25 گز کے فاصلے پہ پوسٹیں ہیں آمنے سامنے. آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ابھی چاہیں تو یہ ساری پوسٹیں بلاسٹ کر سکتے ہیں, لیکن ہم نے نہیں کیا. ابھی بھی بہت لحاظ کیا ان کا, اس لیے کہ ہم نہیں چاہتے کہ زیادہ ایسکلیٹ ہو. ڈی جی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ہم 10 جہاز بھی اڑا سکتے تھے مگر ہم ریسٹرینٹ کا مظاہرہ صرف اس لیے کہ وہ اس وقت تک انہوں نے ہمارے ایریا میں میزائل فائر نہیں کیے تھے. جب میزائل فائر کر لیے, آپ نے ہاسٹیلٹی انیشیٹ کر لی, دین یو آر ان ٹربل, اور وہ ہم نے آپ کو کر کے دکھا دیا. بھارت کا یہ ہزیمت کا سلسلہ جاری ہے. خاور آپ کی طرف میں آتی ہوں, ایک اور سیکٹر چکوٹی سیکٹر, اس سے پہلے جورا سیکٹر, وہاں پر سفید جھنڈا لہرا دیا. اور جیسے کہ حارث نواز صاحب بتا رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم مزید فائٹ نہیں کر سکتے. اس کا مطلب کہ پاکستانی فوج بھرپور تیاری کے ساتھ تھی کہ وہ ان کی پوری اس سیکٹر کو اڑا دیں,
لیکن وہاں سفید جھنڈا لہرا دیا گیا. اور بھارت کی کتنی ہزیمت ہوگی, کتنی شرمندگی کا بھارت سامنا کرے گا؟ دیکھیں, جب سے پہلگام کا واقعہ ہوا ہے تب سے لے کے آنورڈ پرائم منسٹر مودی ظاہر ہے وہاں پہ بہار کے اندر الیکشن چل رہے ہیں اور وہ اس سارے معاملے کے اوپر تیل ڈال کے کوشش تھی وہاں پہ کہ جناب اعلیٰ ہندواتواد کا جو ایک کانسیپٹ ہے اس کے مزید بڑھایا جائے. اسی دوران جو ان کے ایکسپرٹس تھے, ان کے جو خاص طور پر ڈیفنس کے ایکسپرٹس ہیں, فارمر ان کے کو فوجی ہیں, وہ بار بار ایک بات بتا رہے تھے پرائم منسٹر مودی کو اور ان کے یہ جو چار کا ٹولہ ہے کہ پاکستان آرمی دنیا کی ایک ون آف دا موسٹ پروفیشنل آرمی ہے اور بیٹل ہارڈنڈ ہے. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ جس طرح ہم نے وار اگینسٹ ٹیرر لڑی ہے اور پوری دنیا کی جو ملٹری اکیڈمیز ہیں وہاں پہ ہماری ٹیکٹس کو پڑھایا جا رہا ہے کہ پاکستان آرمی نے کس طرح محدود وسائل میں رہتے ہوئے اتنی کامیاب جنگ لڑی اور کس انداز سے لڑی. اور ظاہر ہے جو ٹیررزم کے خلاف جنگ لڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ تو آپ نے ایک ڈکلیئرڈ وار کی اور اسی کام کے لیے تو پاکستان آرمی پہلے دن سے تیار ہے. پاکستان آرمی کا افسر ہو, جوان ہو, ایک پورے فوکس ٹریننگ ہے ان کی اس حوالے سے. تو یہ تو آپ موقع پرووائڈ کرتے ہیں. دیکھیں, آرمی کے اندر جو لوگ موجود ہوتے ہیں ان کے لیے تو یہ ایک سنہری موقع ہوتا ہے کہ ان کو اپنی سکلز آزمانے کا موقع ملتا ہے اور آپ نے وہ موقع پرووائڈ کر دیا. اور اس کے بعد سے لے کے آپ دیکھ رہے ہیں ایئر فورس ہو اور یا پاکستان آرمی ہو, آن گراؤنڈ ہر جگہ کے اوپر ایک سے بڑھ کر ایک آپ کو کارنامے دیکھنے کو مل رہے ہیں, واقعات ہم آپ کے سامنے ہیں. اب یہ جو جھنڈا ہم نے تو نہیں وہاں پہ جا کے لگایا کہ جناب اعلیٰ کہ ہم اس کے اوپر پروپیگنڈا کرنا چاہتے ہیں. جھنڈا آپ ہی لگایا. میرے خیال میں پرائم منسٹر مودی کو, انڈین آرمی چیف کو اس کے اوپر پراپر انویسٹیگیشن کرنی چاہیے کیا ہو رہا ہے. لہذا ہزیمت تو ان کو اٹھانی پڑ رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ عظیمت میرے خیال میں جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہہ دیا, ان کو سامنے سوال رکھا گیا, انہوں نے کہا شیم. شیم دیکھیں اس لیے ہے, یہ شرمناک اس لیے ہے کہ صدف یہ خطہ, اس خطے کے اندر 1.5 ارب سے زیادہ لوگ بستے ہیں. ٹھیک ہے, ظاہر ہے یہاں پہ غربت ہے, یہاں پہ پاورٹی اور کافی زیادہ مسائل ہیں اور یہاں پہ بڑا ضروری ہے کہ میں آپ کو انٹرپٹ کروں گی. ڈونلڈ ٹرمپ کا جو بیان ہے جسے انہوں نے شیمفل ایکٹ کہا بھارت کا, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کا بیانیہ بائی نہیں کر رہا ہے. جو ٹیررزم کا دعویٰ وہ کر رہا ہے, جو پہلگام فالس فلیگ کا وہ دعویٰ کر رہا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ اسے بائی نہیں کر رہا ہے, امریکہ اس کو بائی نہیں کر رہا ہے. باوجود اس کے جے ڈی وینس یہاں پر تھے اور انہوں نے بھارت کی سپورٹ میں ایک بیان بھی دیکھ دیا تھا, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان بالکل مختلف ہے اس سے. اچھا, وہ جو جے ڈی وینس کا بیان تھا وہ بھی اس طرح حمایت نہیں تھی, لیکن جو ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان ہے وہ اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ قابل شرم ہے. دیکھیں, پاکستان کے خلاف کیا جنگ جیتی جا سکتی ہے, دنیا کا کوئی ملٹری ایکسپرٹ یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں. ہماری ایکسپرٹیز, وی آر اے ڈکلیئرڈ نیوکلیئر اسٹیٹ, ہمارے جو ٹیکٹیکل ویپنز ہیں, ہمارا میزائل سسٹم ہے ون آف دا بیسٹ ان دا ورلڈ, اور یہ ساری دنیا جانتی ہے. اس سب کے باوجود جو ہے اگر ان کے ذہن کے اندر یہ خباثت آ گئی تھی کہ وہ ہمیں جو ہے میدان جنگ کے اندر ہرا لیں گے اور پاکستان کے سویلین ایریاز کو ہٹ کر کے وہ بالکل جسے کہتے ہیں انسکیتھ چلے جائیں گے, ان کو کوئی پوچھے گا نہیں, ان سے کچھ کوئی سوال و جواب نہیں کرے گا. سو میرے خیال میں اس سے بڑی غلط فہمی ہو نہیں سکتی. یہ سارا کچھ ہم نے ان کو کر کے دکھا دیا ہے اور قابل شرم یہ ہے کہ حالات آپ کو اپنے پتہ نہیں ہے. انڈیا کے اندر آپ وزٹ کریں, آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ وہاں پہ ایک اکثریت جو ہے وہ کس اپنے وہ قابل رحم حالات کے اندر رہ رہی ہے. تو ان کے اوپر انویسٹ کریں, ان کے اوپر پیسہ لگائیں. اور ٹھیک ہے, آپ نے رافیل خرید لیے, دکھائیں, اور اس کے اوپر آپ نے وہ جو اس کے اوپر سندور لگانا ہے, وہ آپ کو یاد ہوگا جب رافیل انہوں نے خریدے تھے تو کیا وہاں پہ انہوں نے اپنی وہ جو ان کی اپنی کو رسمیں ہیں اس کے سندور لگایا. اب رافیل کے پارٹس کو یہ سندور لگایا جا سکتا ہے, مرچیں لگاتے رہے, سارا کچھ بارے جو مرضی کرے دکھانے کے لیے, لیکن جب وہ چیزیں استعمال کرنی ہوتی ہے تو اس کے پیچھے ظاہر ہے بہت زیادہ آپ کو ٹیکٹس چاہیے, ٹریننگ چاہیے, دل گردہ چاہیے, ایک جذبہ چاہیے, جذبہ جہاد. تو وہ تو ظاہر ہے کسی غیر مسلم کے دل میں ہو نہیں سکتا. تو ساری چیزیں واضح ہیں اور میرے خیال میں ابھی بھی ان کو وقت ہے ہوش کے ناہوں لینا چاہیے. لیکن اس سب کے باوجود جس طرح پاکستان بڑے واضح طور پر یہ کہہ رہا ہے کہ وی ہیو رائٹ ٹو ریسپونڈ, یہ ہم ابھی ریزرو کیے ہوئے ہیں اور ظاہر ہے ہم اپنی مرضی کے مطابق اس کو استعمال کریں گے.
اور بھرپور انداز سے اگر آپ نے دوبارہ ایسی کوئی حرکت کی جواب بھی دیا جائے گا اور حساب بھی رکھا جائے گا اور حساب چکتا بھی کیا جائے گا. یہ دو ٹوک الفاظ کے اندر پہلے دن سے یہ وہ بیانیہ ہے پاکستان کی طرف سے دنیا کے سامنے رکھا جا رہا ہے. دیکھیں